لاک ڈاؤن کے حالات میں اپنے کاروبار کو کس طرح آن لائن چلایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے طریقے بتانے جا رہے ہیں کہ جن سے کہ آپ اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر یعنی کہ لاک ڈاؤن میں اپنے ہر طرح کے کاروبار کو آن لائن کس طرح مینج کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، کورونا وائرس یعنی کہ ایک عالمی وبا جس سے 13,600 افراد لقمہ اجل بنے، اور اب پاکستان میں بھی اس وائرس کے 700 سے زائد کیسز رونما ہوئے ہیں، جن میں سے 13 افراد کی ریکوری عمل میں آئی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان اور تمام امت مسلمہ کو اس وبائی مرض سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ چونکہ کورونا وائرس کے نتیجے میں جبکہ دنیا لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزر رہی ہے، وہیں پر روزگار کے حوالے سے تمام افراد میں ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے، اور ہر فرد اس بات کے لیے پریشان ہے کہ وہ اپنے ذرائع آمدنی کو کس طرح جاری رکھ سکتا ہے اور اس کو ترقی دے سکتا ہے۔ مگر ماضی کے مقابلے میں یہ بات بہت حوصلہ افزا ہے کہ اب آن لائن کاروبار اور روابط کے ذریعے انسان بہت سارے ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو کہ ماضی میں کرنا ناممکن محسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کاروبار ایسے بھی ہیں جن کو اب آن لائن میں تبدیل کر کے بھی انسان کمائی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ کاروباروں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے نمبر پر ہے کریانے کی دکان۔ اگر آپ کریانے کی دکان چلا رہے ہیں اور آپ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب گاہکوں کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں یا لاک ڈاؤن کے باعث لوگ آپ تک نہیں پہنچ پا رہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے آرڈرز آن لائن لینا شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ ان کو مختلف قسم کی آفرز کر سکتے ہیں، جس میں ایک خاص رقم کی اشیاء کی خریداری پر فری ڈیلیوری یا پھر کچھ تحائف وغیرہ آفرز کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کریانہ آئٹم کے ساتھ ساتھ ان کو تازہ پھل اور سبزی بھی سپلائی کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ریسٹورنٹس اور ہوٹل کے مالکان کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت ان کا کاروبار آن لائن چل ہی رہا ہوتا ہے اور لوگ ان کے نمبر اور نام سے واقف ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی شناخت اب بنانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس صورت میں اپنے اس نام اور شناخت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے کام کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اور تیار شدہ کھانوں کے ساتھ دیگر اشیاء کا آرڈر بھی لے سکتے ہیں۔ ان کے پاس ڈیلیوری بوائے کی سہولت موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سروس کو لوگوں کو مختلف اشیاء کی فراہمی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے اسکول انتظامیہ بچوں کو ملنے والی اچانک چھٹیوں سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اگرچہ اسکول انتظامیہ جدید خطوط پر رواں دواں ہونے کے سبب تمام والدین سے آن لائن رابطے میں ہے، اس لیے وہ بھی اس قسم کے انتظامات کر سکتے ہیں جس کے ذریعے بچوں کے آن لائن پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور ہر کلاس کے علیحدہ واٹس ایپ گروپس بنا کر ٹیچرز کے ذریعے بچوں کی آن لائن کلاسز اور اسائنمنٹ دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے نہ صرف بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھا جا سکتا ہے بلکہ اس سے بند اسکول کو بھی بند ہوتے ہوئے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے سروسز دینے والے افراد۔ انسان کی زندگی جب تک ہے اس کی ضروریات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسے افراد کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جو کہ باہنر ہوتے ہیں۔ ان افراد میں الیکٹریشین، مکینک، پلمبر، دیگر شعبوں سے منسلک افراد شامل ہیں۔ یہ افراد بھی اپنی خدمات آن لائن پیش کر کے اپنے لیے آرڈر لے سکتے ہیں اور پھر لوگوں کے گھر جا کر ان کے مسائل نہ صرف حل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی روزی روٹی کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ خود کو تبدیل کر کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکیں۔ اس لیے کورونا وائرس سے پریشان ہونے کے بجائے اس کا مقابلہ کر کے کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا انتخاب ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔